منظرہ انہیں 15 سے باقی چپ ہو قومی اسمبلی کا امیدوار تھا. میں نے الیکشن کو قریب سے دیکھا. میں کنٹرول روم میں موجود تھا اور چونکہ سارے حلقے کے اندر ہمارے پولنگ ایجنٹ موجود تھے تو کسی قسم کی ایسی شکایت نہیں ملی جس سے الیکشن مشکوک ہو. البتہ اتنی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لڑکوں نے زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا, اپنے ووٹروں کو نکالا اور شہزادہ محمد گساسف خان جیت گئے. میری رائے کے مطابق جب عوام نے ان کے حق میں رائے دی ہے تو عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور نتیجے کو کسی طور پر تبدیل نہیں کرنا چاہیے. حاکم بدہن جب 160 سیٹیں مجیب الرحمان کو مل گئی تھی جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا تو اس کو نہیں بنایا گیا, اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا. اگر عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو یہ ملک کی سالمیت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں. ہماری رائے کے مطابق قانون اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ فارم 45, 46 اور 47 سب کو دیکھ لیا جائے تو شہزادہ محمد گساسف خان جس کے ونر ہیں اس کا حق ہے, یہ حق اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ میں خود امیدوار تھا اور میں نے 30,000 ووٹ کیے ہیں. آج بھی دیکھا جائے پوسٹل بیلٹ تو ابھی نہیں آیا لیکن جو نتیجہ ظاہر کیا ہے اس کے اندر 29,931 ہمارے ووٹ ہیں. تو جب میں خود اس سارے منظر کا شاہد ہوں اور گواہ ہوں, شاہد عدل ہوں, تو ہماری اس بات میں وزن ہے. ہم کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہار گئے ہیں, میں بھی ہار گئی ہوں. نواز شریف بہت بڑا آدمی ہے, اس کی وزارت عظمیٰ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, وہ لاہور سے جیت گئے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہوگا کہ وہ اپنی شکست تسلیم کریں. جن بنیادوں پر وہ عدالت جا رہے ہیں وہ کمزور وکٹ پہ کھیلنے کی بات ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے. ان کے عزت میں اس میں اضافہ ہوگا کہ وہ شہزادہ گساسف صاحب کو مبارکباد بھی دیں اور ان کے گلے میں ہار بھی پہنائیں اور عوام کے فیصلے کو سامنے سر تسلیم ہم کریں. باوجود اس کے کہ ہمارے درمیان رقابت تھی اور ہم ایک دوسرے کے خلاف کمپین کر رہے تھے, لیکن آج میں حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں. میں شہزادہ محمد گساسف خان کی جیت پر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں. شکریہ. اچھا شہزادہ گساسف خان صاحب, آپ کہ آپ کو رزلٹ ابھی تک جو فارم 47 ہے وہ دیا جا چکا ہے یا نہیں ملا؟ بات کریں تھوڑا پیچھے کریں. جناب مفتی صاحب کا بہت شکریہ ہوں, جیسے کہ انہوں نے ہمیشہ سچائی کا علم بلند رکھا ہے اور کسی چیز سے مرغوب نہیں ہوئے اور کھل کے ہر چیز پہ انہوں نے بات کی ہے, اپنی پارٹی کے موقف کی ترجمانی کی ہے اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ دی ہے. ہم دونوں نے بھی کمپین کی ہے, ایک دوسرے کے خلاف کمپین کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے کوئی غلط بات کسی نے نہیں سنی. ان کا اعلیٰ اخلاق ہے, اعلیٰ معیار ہے سیاست کا, تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج سامنے آ کے ان کے لیے یہ میرے سے اچھے بہتر کینڈیڈیٹ بھی تھے, میرے سے اچھے کردار کے بھی مالک ہیں, ان میں بہت ساری خوبی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی حقیقت پہ بات کرے. میرے سے کسی کام میں یہ پیچھے نہیں ہے, یہ ممبر ہیں, انہوں نے خدمات ہمارے آپس میں پہلے بھی الیکشن ہے اور ہوتے بھی رہیں گے, لیکن ایک دوسرے کا ہم اخلاقی طور پہ انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے, ہم ساتھ بھی چلیں گے, ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے.
تو آج انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بعد تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خود کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کنٹیسٹ کیا، بہت اچھے ووٹ لیے. اس دفعہ ٹرن آؤٹ تھوڑا کم تھا، اس طرح کا نہیں تھا. تو اب یہ ووٹ ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ میسج ان لوگوں کو چلا جانا چاہیے کہ کوئی ان کا جو سلسلہ وہ ایک بنا رہے ہیں وہ سلسلہ یہاں پہ انشاءاللہ نہیں چلے گا. اور انشاءاللہ کوئی بھی جمہوریت میں یقین رکھنے والا آدمی جس طرح کہ مفتی صاحب ہیں وہ اس سلسلے میں انشاءاللہ رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں. میں ہار جاؤں یا مفتی صاحب ہار جائیں، ہم اپنی ہار تسلیم کریں گے. بس اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا. اور مفتی صاحب کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا. ایک یہ ابہام جو ہے. اچھا شہزادہ صاحب، کل جو رزلٹ اناؤنس ہوا تھا، جو نیوز پہ بھی چلا، بڑی جو الیکٹرانک میڈیا اس پہ بھی چلا، تو وہ کیا تھا؟ یہاں سے آپ کو رزلٹ ملا تھا، فارم ملے تھے، یا کیسے اناؤنس ہوا؟ جی مجھے مفتی صاحب بھی ایک وقت ہم نے ساتھ کنٹرول روم میں گزارا. اس کے بعد جب یہ سارا پروسیس ہو گیا تو مجھے کنٹرول روم ہی میں وہ فارم 47 جو ہے میرے سپورٹ کیا گیا. اچھا، تو اب جو ہے کیا آبجیکشن لگایا گیا ہے ابھی؟ پھر اسے کس طرح وہ انجیریٹ کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے یہ اور تو کچھ خاص بات نہیں ہے، صرف یہ آج کا اور کل کا دن گزارنا چاہتے ہیں کہ پرسوں یہ ریٹ کر سکیں. تو اس لیے یہ ہمارا یہ جو کنسالیڈیشن کا جو پروسیس تھا انہوں نے وہ رکوایا ہے. ایک فیک قسم کی درخواست الیکشن کمیشن میں دے گی، جو کہ جس کی کہ تصدیق بھی نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن سے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری. اور اسی طرح جو یہاں پہ الیکشن کمیشن کے انچارج ضلع میں، انہیں بھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. یہ صرف ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی ڈی سی صاحب کا کچھ ایسا کردار ہے کہ وہ انہوں نے غائب کر دی ہماری آر او بھی آج، کہ انہیں موقع مل سکے، دن گزر جائے کہ وہ ریٹ کر سکے. ان کی مدد کر رہی ہے اس طرح سے. اچھا، آر او صاحب آج سیٹ پر موجود نہیں تھی؟ جی وہ میں نے سنا ہے. میں تو ان کے دفتر کے سامنے ہی بیٹھا رہا آج ان کے کنٹرول روم کے. تو وہ نہیں آ سکی، اس لیے نہیں آ سکی کہ ان پہ پریشر ہے، انہیں روکا گیا. اچھا، آگے کا کیا لائے عمل ہے آپ کا؟ آگے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہم تو پرامن قسم کے لوگ ہیں، ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا. مفتی صاحب جیتے ہیں، ہارے ہیں، میں جیتا ہوں، ہارا ہوں، کئی دفعہ الیکشن لڑے، تو ہم نے ایسی کوئی ایکٹ نہیں کیا کہ جس سے ڈسٹربنس پیدا ہو، ضلع کا امن و امان خراب ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کے سربراہ کی مانسہرہ میں نااہلی کی وجہ سے، یہ آپ بار دیکھ رہے مخلوق خدا کھڑی ہے، یہ ساری سیٹلمنٹس ہو سکتی تھی، ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ ہو، لیکن وہ انتظامیہ کے ہاتھ میں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ڈی سی سامنے نہیں آ رہے اور پروسیس جو ہے وہ رکوا رہے ہیں، کبھی آر او کو غائب کر کے، کبھی کسی اور کو غائب کر کے. تو پھر ہمیں خود انہیں تلاش کرنے کے لیے جانا پڑے گا ان کی رہائش گاہ پہ، کہ انہیں ہم اپنی گریونسز جو ہے وہاں پہ بتائیں، کیونکہ یہاں پہ تو وہ سنتے نہیں ہیں. سر، ایک افواہ تھی کارا ڈھاکہ سے کچھ گاڑی آئی ہے، تو اس کا جو کوئی آر او تھا یا اسٹاف والے لوگ، کچھ ان کی طبیعت خراب تھی یا بے ہوش حالت میں آئے، یا کچھ ووٹ لائے گئے ہیں، تو اس بارے میں کچھ؟ وہ بھی الیکشن کا کنسالیڈیشن کا پروسیس اور فارم 48 کو ڈیلے کرنے کے لیے انہیں جو اسسٹنٹ آر او تھا اسے بیمار کیا گیا، پھر اسے اسپتال داخل کرایا گیا تاکہ ریزلٹ کنسالیڈیٹ نہ ہو سکے، اسے غائب کر دیا گیا. تو جو ووٹ لائے گئے ان سے آپ مطمئن ہیں؟ بکسے لائے گئے تھے یا کس چیز میں لائے گئے تھے؟ دیکھیں جی، یہ جو ان کی ایکٹس ہیں، انہیں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ
قابل اعتماد نہیں ہے، شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کالے ڈاکے میں جو میری لیڈ ہے وہاں پہ تو مفتی صاحب کا اور میرا مقابلہ ہوا ہے، نواز شریف صاحب تو وہاں پہ نظر ہی نہیں آتے، اور ان کے پاس بھی سارے ریزلٹس ہیں، میرے پاس بھی سارے ریزلٹس ہیں۔ تو یہ اگر اس لیڈ کو چھوڑ بھی دیں تو یہاں کی جو لیڈ ہے تو میاں نواز شریف صاحب تو وہ بھی کور نہیں کر سکتے، اور میرا مقابلہ ان کے کسی کارندے سے نہیں ہے کہ ان کے داماد سے ہو یا کسی سے ہو، میرا مقابلہ اور مفتی صاحب کا مقابلہ میاں نواز شریف کے خلاف تھا، اور الیکشن تھا، ہماری کوئی ذاتیات نہیں ہے کسی سے، تو ہمارا الیکشن جو ہے وہ کسی اور کے ان کے علاوہ خلاف نہیں تھا، لیکن یہاں پہ سب اختیار جو ہے